دنیا کے نظارے، جنت کی بہاریں سب میلاد والے ہیں، یہ سب ہمارے نبی کی یوم میلاد پر منحصر ہے۔ اگر نبی کی آمد نہ ہوتی تو رب نے کتنا بڑا دعویٰ کیا، محبوب رب ہونا بھی ظاہر نہیں فرماتا ہے، لیکن کسی نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیز ساتھیو، رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ آپ حضرات جانتے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کسی کی بھی آپ نبی کی زندگی ہم بیان کرتے ہیں میلادوں میں، یوم ولادت کی تاریخیں اور اس کی شان و شوکت بیان کرتے ہیں، پیدائش کے وقت یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، لیکن ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، جب کسی کی بھی آپ زندگی پڑھیں گے، اگر کسی لکھنے والے نے کسی کی زندگی لکھی ہے تو سب سے پہلے اس کی تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں 8-10 سال کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے کہ بچپن میں محنت کرتے رہے اور یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے، غریبی میں زندگی گزاری، مفلسی میں زندگی گزاری، پھر جا کے بڑے عہدے پر پڑھ لکھ کے پہنچ گئے۔ لیکن 10 سال سے پہلے کچھ نہیں ملتا ہے، یہ دنیا کی ہسٹری جو لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، میلاد سب کا ملے گا، تاریخ پیدائش سب کی ملے گی، لیکن بچپنے کے کمالات کسی کے نظر نہیں آئیں گے۔ یہی فرق ہے امتیوں میں اور نبی میں کہ امتی پیدا ہو تو 10-15 سال کے بعد اس کے کمالات اور اس کی محنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جب نبی پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر مصطفیٰ کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ ارے صرف پیدائش ہی نہیں بلکہ نبی کے پیدا ہونے سے پہلے جو کمالات دنیا میں ظاہر ہوئے علماء اسے بھی بیان فرماتے ہیں۔ یہ فرق ہے امتیوں میں اور نبیوں میں، نبی عجیب پیدا بھی نہیں ہوئے کہ کمالات کا ظہور ہونے لگا۔ کیسا کمال؟ پہلے آیت سنیں، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے کہا تحقیق آ گیا اللہ کا نور اللہ کی طرف سے، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب، تحقیق اللہ کی طرف سے نور آیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ کتاب مبین، ساتھ میں قرآن عظیم لے کر آیا۔ ہمارے نبی وہ اعلیٰ نبی، وہ افضل نبی جن کو رب خود نور کہے، پھر انسان کی کیا بساط ہے کہ انسان کہے ہماری طرح تھے وہ، بھئی تیری طرح کیوں تھے کہ بڑے بے وقوف ہو، میں نے کہا سمجھا دو۔ اب ہماری طرح اس لیے ہے کہ نبی کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے اس لیے ہماری طرح ہے، وہ سوتے بھی تھے اس لیے ہماری طرح ہے، وہ جانتے بھی تھے، وہ چلتے بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے اس لیے ہماری طرح ہے۔ تو میں کہوں گا ذرا اپنے جسم کے اندر سے جو تیرا لعاب، جو تیرا تھوک ہے، ذرا اسی کو دیکھ لے اور ذرا نبی کا لعاب دیکھ لے۔ ارے تیرا تھوک تو ایسا ہے کہ اگر تھوک دے تو لوگ گھن کرے، اگر تھوک دے تو تیرے گھر والے بھی پریشان ہو جائے، اگر تو کسی اچھی سوسائٹی میں تھوک دے تو لوگ مجھے غلط نگاہ سے دیکھے، لیکن یہ تیرا تھوک ہے کہ لوگوں کو برداشت نہیں۔ لیکن نبی کا لعاب دیکھو کہ جب مولا علی کی آنکھیں بیمار ہو گئی، نبی نے لعاب دہنا آنکھوں میں لگایا، پوچھا علی آنکھوں کا کیا حال ہے؟ تو علی فرماتے ہیں آنکھیں ایسے روشن ہو گئی کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ میری آنکھیں کبھی بیمار بھی ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کسی نے کہا تھا کہ حبیب خدا لاجواب ہے، شہ انبیاء لاجواب ہے، انہی کے وسیلے سے مہکتا گلاب ہے، شفا پا گئے ہیں علی آنکھ میں لگا کر، کتنا حسین دیکھو نبی کا لعاب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مدرسہ نور مصطفیٰ، مدرسہ نور مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اس پر دلیلیں دی جائے تو بہت ساری دلیل ہیں، لیکن ایک تیرا پسینہ، ایک ہمارا پسینہ،
کہ اگر مئی جون میں کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو کہے دور ہٹ کر بیٹھو پسینے سے بدبو آ رہی ہے۔ ایک ہمارے نبی کا لعاب ہے کہ جب مکے میں مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اگر دلہن کو تیار کرتے، لوگ خوشبو لگاتے تو خوشبو نہ خریدتے، نبی کا پسینہ مبارک لا کر اپنی بیٹیوں کو تحفہ میں دیتے اور کہتے بیٹی اگر خوشبو کی ضرورت ہو تو نبی کا یہ پسینہ لگا دینا، اس لیے کہ گلاب کو جو خوشبو ملی ہے وہ نبی کے پسینے کی بدل ہے۔ اسی پر اگر فرق واضح کرنا چاہوں تو بہت ہے، لیکن سب سے بڑا فرق یہ ہے، ہماری طرح سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم امتی ہیں، نبی نبی ہے۔ ہم امتی ہیں، نبی نبی ہے، سب سے بڑا فرق ہے۔ لیکن میرا موضوع وہ نہیں، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نور تمہاری طرف بھیج دیا اور ایک روشن کتاب لے کر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ واقعہ غالباً سنا یا نہیں سنا، میں پھر بتا دیتا ہوں۔ اکبر جو ہے اتنی پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر، پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ بہت بڑا محل تھا اس کا، لیکن ایک دن چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا، تو وہ پریشان ہونے لگا۔ لوگوں نے کہا اکبر کیوں پریشان ہے؟ تو کہا میں کسی وجہ سے پریشان ہوں۔ بیربل نے پوچھا بتا وجہ کیا ہے، تیری پریشانی چھٹکارا دلاؤں۔ کہا پریشانی مجھے یہ ہے کہ اتنا بڑا محل ہے، رات میں چراغ بجھ گیا، اس کے اندھیرا اور اس کی وحشت سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب قبر میں جاؤں گا تو قبر میں کیا حال ہوگا، جب قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا، اتنے بڑے محل میں چراغ بجھ جائے، میرے عزیز ساتھی ہمارے گھر میں لائٹ چلی جائے تو کیسی حالت بگڑے، فوراً موبائل نکل کر آتا ہے، فوراً لائٹوں کی تلاش میں لوگ نکل جاتے ہیں، ایمرجنسی لاؤ یا موم بتی لاؤ یا موبائل چلا لو، روشنی کرو، اندھیرے میں نہیں رہ سکتے۔ بیربل نے کہا تو اتنا بڑا بے وقوف ہے بادشاہ ہو کر بھی؟ کہا میں سمجھا نہیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہا تجھے قبر کا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ قبر کا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ اندھیرا ہوگا قبر میں۔ کہا قبر میں اندھیرا ہوگا؟ کہا ہاں اندھیرا ہوگا۔ کہا تو بڑا بے وقوف ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا تو بتا دے بات کیا ہے؟ کہا تمہارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ کہا نبی کی عمر 63 سال تھی۔ کہا اعلان نبوت کتنی سال میں کیا؟ کہا اعلان نبوت 40 سال میں، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ کہا 40 سال نکال دو، اس کے بعد کتنے بچے؟ کہا 63 سال۔ تو وہ ایک بیربل اکبر سے کہتا ہے کہ 23، کہا 63 میں سے 40 نکالو 23 سال بچے۔ کہا ذرا دنیا کا کوئی ایسا خطہ بتاؤ، دنیا کی کوئی ایسا علاقہ بتاؤ، دنیا کی کوئی ایسی زمین بتاؤ جہاں تمہارے نبی کا نور نہ پہنچا ہو۔ تو اکبر نے کہا ہاں ہاں ہمارے نبی کا نور تو زمین کے اوپر ہر طرف پھیلا ہے۔ کہا کتنی سال میں؟ کہا 23 سال میں۔ تو بیربل کہتا ہے اکبر جب 23 سال میں تمہارے نبی نے زمین کے اوپر کا نورانی بنا دیا ہے تو نبی کو زمین کے اندر گئے ہوئے 1300 سال ہو گئے، جب 23 سال میں نورانی بنا سکتے ہیں تو 13 سال میں زمین کے اندر کیوں نہیں نورانی بنا سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا قبر میں لہرائیں گے تاحش چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، تر سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی۔ میرے عزیز ساتھیو ہمارے نبی ایسے نور ہیں کہ پوری دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہی نور بنا دیا۔ پھر نبی خود فرماتے ہیں اے جابر اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ کہا جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، یہ ہمارے نبی کی فہم سبحان اللہ، اللہ نے سب سے پہلے نور میرا بنایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی۔ اور نبی کون ہے؟ تو بڑا مشہور شعر پڑھتے ہیں قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، یہ بدلے گا نہ ہمارا لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا ہے، اس کا رب جو چاہتا ہے اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے۔ میرے عزیز نبی نے کہا افضل سب سے پہلے ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو بنایا،
वकुल्लु खलाइका, और मिन नूरी, और सारी कायनात को मेरे नूर से बनाया। फिर फरमाया व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर हूँ। अभी पारा हज़रत ने कहा सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नूर वाले नबी आए तो हमें अंधेरे में नहीं, हमें भी कहा कि तुम भी नूर हासिल करो। नूर क्या है? अल इल्म नूर, इल्म नूर है। ये मदरसा नूर मुस्तफ़ा से वो नूर हासिल करने वाले। अभी आपने देखा, अभी हाफिज़ साहब तकरीर कर रहे थे, मैं तारिक साहब से, हाफिज़ तारिक साहब से पूछा था कौन साहब है, कहाँ से बुलाएं, तो कहने लगे मदरसे के तालिब इल्म। बोलो सुभान अल्लाह। ये मदरसे, ये नूर की, उसी नूर की किरण इन मदरसों में नाज़िल होती है। इन्हीं मदरसों से जब मेरे अजीज साथियों लोग पहुंचते हैं, याद रखिए मदरसे नहीं है तो मस्जिदों की हैसियत नहीं है। इसलिए कि मदरसों से ही पढ़कर मस्जिद में लोग हाफिज बनकर इमामत करते हैं, आलिम बनकर मदरसों से ही जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये नूर इल्म है, इल्म नूर है। इस इल्म की रोशनी आपको इंशाअल्लाह कब्र में भी फायदा देगी और आखिरत में भी फायदा देगी। और सोने में सुहागा ये है कि मदरसे का नाम भी नूर है। बेशक माशाअल्लाह, वाले नबी का जिक्र और मदरसे का नाम भी नूर मुस्तफा। मेरे अजीज साथियों, नूर वालों से हमेशा जुड़ के रहो। गुमराहियत आपको कभी भी हर वक्त ये सोचेगी कि ये हमारे फाले में आए, लेकिन आपकी सोच यही होनी है कि हम नूर वाले नबी के मानने वाले हैं, तो हमें नूरी बनना है, नारी नहीं बनना है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान हम कमा हक़हु कभी बयान नहीं कर सकते। कहने वाले तो कह गए ला युमकिनु सनाहो कमा कान हक़हु, बाद खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर। मेरे अजीज साथियों, कहने वाले ने कह दिया कि हम आपकी शान कभी बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुनो नबी का बिलारत इसलिए, नबी की जिक्र, नबी का जिक्र इसलिए किया जाता है कि वो ऐसे नबी हैं कि पैदाइश से पहले भी आपके कमालात ज़ुहूर में आ जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, हज़रत आमिना से पूछने वालों ने पूछा, ए आमिना जरा बताओ कि मोहम्मद अरबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो किस शान से लाए? तो हज़रत आमिना फरमाती है, देखिए एक बात याद रखें, पहले का क्या उसूल था, बेवाओं को जिसका शोहर इंतकाल कर जाता उसको लोग बड़ी गिनौनी नजर से देखते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत के आला हज़रत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखिए, आप जरा बैठ जाइए। बस मैं 3-4 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मिंबर नूर पर अल्लामा मौलाना सैयद नूर आलम मिसबाह साहब, बोलो सुभान अल्लाह, नूर की बात चल रही है तो आलिम भी माशाअल्लाह नूर वाले तशरीफ ला रहे हैं, जिनका नाम भी नूर आलम है माशाअल्लाह। उलमा भी नूर वाले हैं, हमारे मदरसा भी नूर वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी भी नूर वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो उसूल था वहाँ के, ये गलत उसूल कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता उसकी बीवी को लोग अलहदा कर देते, अलग कोठरियों में बंद कर देते। तो फरमाती है हज़रत आमिना कि मेरा भी यही हाल था, मुझे भी अलग कर दिया गया था। लेकिन जब पैदाइश के वक्त करीब होने लगा तो मुझे डर था, एक फिक्र थी कि अगर पैदाइश का वक्त हो गया, मेरे बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, तो मेरे साथ कोई औरत भी नहीं है, क्या मामलात होंगे? मेरे घर में चिराग तो है, चिराग में तेल भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे घर में रोशनी का इंतजाम कैसे होगा? हज़रत आमिना फरमाती है, मैं सोच रही थी कि इतने में क्या हुआ कि मेरे घर की दीवारें फटने लगी, और उन फटी हुई दीवारों में से लंबे लंबे कदों वाली औरतें आने लगी। पूछने वालियों से मैंने, आने वालियों से मैंने पूछा, हज़रत आमिना फरमाती है, मैंने पूछा आने वालियों कौन हो? तो कहा आमिना तुझे घबराना नहीं है, इसलिए कि हम औरतें जन्नत से आई है और तुझे मुबारकबाद देने के लिए कि तू कुछ लम्हात में नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। ऐ आमिना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आई है। कहा, एक कहने लगी कि मैं आदम की बीवी हवा हूँ, दूसरी ने कहा मैं ईसा की मां मरियम हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं
हाजरा हूँ, इस्माइल की माँ हूँ। मेरे अजीज साथियों, हज़रत आमिना फरमाती है कि मुझे प्यास की लगने लगी, मैं डरने लगी कोई पानी देने वाला भी नहीं है, मेरी प्यास कैसे खत्म होगी। तो क्या देखती है कि एक हसीन और जमील कोई बंदा खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक नूरी प्याला है, उस नूरी प्याले को वो मुझे देता है और कहता है आमिना इसको पी लो, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए जन्नत से भेजा है। हज़रत आमिना फरमाती है मैंने उसे पिया, पीते ही तमाम गम की कैफियत दूरी हो गई, तमाम गम की कैफियत मुझसे दूर होने लगी। मेरे अजीज साथियों, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन देखो कैसे कैसे कमालात आ रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हमारे लिए और आपके लिए और कुल कायनात के लिए नूर हिदायत लेकर आए, और हमारी मर्जी है कि हमें कितना हिदायत का नूर मिल जाए। मेरे अजीज साथियों, हज़रत तशरीफ फरमा है, तफसील से वो आगे के मामला बताएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, आपकी मोहब्बत में जिलाए, आपकी मोहब्बत में हमें मौत नसीब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान